بٹ صاحب امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن پاکستان کے اندر جوڈیشری فوج ادارے آپس میں نہ لڑ رہے ہوں اور یہ بات نہ ہو رہی ہو کہ کیا ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا ٹوڈے کانکلیو کے اندر راہل ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے انڈیا کے چیف جسٹس سے سوال کیا کہ آپ کے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کبھی میری اتنی دیر سروس رہی ہے اور میرے والد بھی کہتے ہیں بڑی دیر انڈین جوڈیشری میں رہے ہیں اور چیف جسٹس رہے ہیں آئی تھنک. تو انہوں نے کہا کبھی ہمارے اوپر پولیٹیکل پریشر نہیں آیا. بھائی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو جو ججز ہیں وہ ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں, اگر کوئی عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیں تو نون لیگ گالیاں دیتی ہے, اور اگر فیصلہ نواز شریف کے حق میں چلا جائے یا دوسری جماعتوں کے حق میں چلا جائے تو عمران خان گالیاں دیتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کی جوڈیشری ایک دن آزاد ہوئی ہے, ہم کیوں ہمارے ججز جو ہیں یہاں کبھی ان کے اوپر آتا ہے یہ فوج ان کو مینیپولیٹ کرتی ہے, اور اگر وہ آج کہتے ہیں کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں تو اگر جب انڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر بھی گالیاں پڑ رہی ہیں. تو یہ کیوں, یہ دنگا مشتی کیوں ہے, اور کیوں انڈیا کے ججز بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ان کو کوئی فوجی جا کے کچھ کہتے ہیں کہ فیصلے اس طرح دو, نہ وہ کہتے ہیں ہم سیاستدان کہتے ہیں فیصلے اس طرح دو. تو یہ آپ کیونکہ خود بیرسٹر ہیں اینڈ nobody can answer better than you this difficult question, sir. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری جو ہے نا میتھ پریویل کرتی ہیں, اور ان میں سے ایک میتھ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جوڈیشری ایک ہی دن آزاد ہوئی ہے. یہ اتنی بڑی میتھ ہے کہ اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں اور ڈگ ڈاؤن کریں ڈیپلی تو اس سے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہے نا وہ خود بخود نکل کے آ جائیں گے. پاکستان کے اندر جو جوڈیشری ہے وہ ایکچولی اگر ہم اس طرح سوچیں تو 1956 تک تو آپ کی فوج کا سربراہ جو ہے انگریز تھا. اگر اس طریقے سے سوچیں تو جس فوج کا سربراہ جو ہے وہ برٹش ہے تو وہ آزاد کیسے ہو سکتی ہے, یہ پہلی تو چیز یہ دیکھیں. چونکہ آپ کے جو پہلے چیف بنے تھے وہ جنرل ایوب خان تھے, اس سے پہلے سارے جو ہے ملٹری چیف جو ہے وہ انگریز رہے. تو اس میں جو ہے ایک تو یہ میں نے ایسے بات کی میتھ کی کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کو تاریخ کا نہیں پتا ہے. پاکستان نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ آنکھیں ضرور جو ہے وہ کھولی ہیں, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا جو اس میں لوگ بچے بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, پنگوڑا کیا کہتے ہیں اسے, اس سے قدم اتارنے میں پاکستان کو جو ہے نا وہ بہت سالیں لگی. جس میں آپ اگر ساری چیزوں پہ چلے جائیں کہ پہلا آئین کب بنا, پہلے الیکشن کب ہوئے, یہ ساری چیزیں تو ہر چیز پہ یہ جو میتھ ہیں یہ جو ہے آہستہ آہستہ ڈسمینٹل ہوتی. رہا سوال جوڈیشری کا, تو پاکستان میں جوڈیشری کبھی بھی آزاد نہیں رہی ہے جناب. پہلی بات یہ ہے انڈیا کی جوڈیشری فرام ڈے ون آزاد تھی. اب اس میں ہم لوگوں کے نام لیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پالیسی جو ہے پنڈت نہرو نے اپنائی یا جو انڈیا کی لیڈرشپ تھی اس کا تو ایک بہت ہی کلیئر قسم کا سٹینڈ تھا ڈیموکریسی پہ کہ جناب یہ ایک سسٹم ہے, ہم نے یہ اپلائی کر لیا اپنے ملک پہ, اس کو اڈاپٹ کیا ہے, اپنی مرضی سے کیا ہے, کسی نے زبردستی ہم پہ مسلط نہیں کیا, کسی ملک نے ہمیں خط نہیں لکھا کہ ہندوستان میں جمہوریت ہونی چاہیے. یہ راستہ ہم نے خود منتخب کیا, اور اب جب ہم نے منتخب کیا تو پھر اس کے ساری جو ہے نیٹی گریٹی ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کی جو لوازمات ہیں, اس کے جو طریقے ہیں, وہ ہوگا جمہوریت یا ہوگی یا یہ نہیں ہوگی. پاکستان میں یہ طے کیا گیا کہ جمہوریت سے ہم فرار اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم نے امریکیوں اور ویسٹرن دنیا کے ساتھ تعلقات بنانا ہے زندہ رہنے کے لیے, وہ ضروری ہیں. پہلی چیز یہ طے کی گئی, حالانکہ یہ چیز اگر آج کے دور میں کنٹیسٹ ہو سکتی ہے کہ یہ ضروری نہیں زندہ رہنے کے لیے, تو ظاہر ہے 1947-48 میں تو بہت آسانی سے کنٹیسٹ ہو سکتی تھی کہ بھائی ضروری نہیں کہ ہم جو ہے امریکی اور ویسٹرن بلاک کا حصہ بن کے ہی زندہ رہیں, لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ ہمارے لیے مسٹ ہے. تو اس کے جواب میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جمہوریت آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑی, چونکہ جمہوریت ان کی طرف سے ایک لازمی شرط تھی, اور وہ لازمی شرط جو تھی وہ بار بار میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جو اس وقت ہیری ٹرومین ڈاکٹرائن تھا
انٹرنیشنلی سوویت یونین کو فائٹ کرنے کے لیے، اس کے جو اخلاقی گراؤنڈز وہ ڈھونڈ رہے تھے، جیسے آج جو بائیڈن چین کے خلاف اخلاقی گراؤنڈز ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا اخلاقی گراؤنڈ ان کا یہ تھا کہ جی جمہوریت، ہماری ویلیوز جو ہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین کو فائٹ کر رہے ہیں نا، یہ تو کوئی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی نا، نہ اس میں کوئی ہیروئزم ہے، نہ کوئی اخلاقی فتح ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جی ہم جمہوریت، انسانی حقوق، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ اور ان چیزوں کے لیے لڑ رہے۔ سوویت یونین کا نام وہ نہیں لیتے تھے۔ یہ جو ڈکٹیٹرشپ کا اور مطلق العنانیت کے لفظ چلے آ رہے ہیں 47 سے لے کے، یہ کیا ہیں؟ یہ ساری وہی کہانی تھی۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت اڈاپٹ کر لیتے ہیں، بٹ وی آر ناٹ ریئلی سیریس اباؤٹ، جس کا آپ دیکھ لیں کہ جو حشر جمہوریت کا پاکستان میں ہوا وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوا۔ یعنی یہ جو آپ کے اتنے پے در پہ جو مارشل لاز ہوئے، جس طرح آئین کو معطل کیا گیا، جس طرح فوج نے ٹیک اوور کیا، جس طرح جمہوری قوتوں کو کچلا گیا، ان پہ تشدد ہوا، ان کو پس دیوار زندہ جو ہے جتنے پولیٹیکل ورکرز اور اس طرح کے لوگوں کو رکھا گیا، تو اس لیے انہوں نے جمہوریت کو کبھی اڈاپٹ نہیں کیا۔ اور جب جمہوریت کو اڈاپٹ نہیں کیا تو جو نظام انہوں نے قائم کیا وہ ظاہر ہے ایک فیک قسم کا نظام تھا، چونکہ آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، چلا آپ ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں، تو اس فیک نظام کو چلانے کے لیے آپ کو عدلیہ کی ضرورت پڑی سب سے پہلے۔ میں میرے خیال میں اس پہ کوئی 100 بار یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ہم پاکستان میں ملٹری کو بلیم کرتے ہیں کہ اس نے مارشل لا لگایا، جمہوریت کا قتل کیا، یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ کام کسی صورت میں نہیں ہو سکتا تھا اگر عدلیہ ان کے ساتھ نہ کھڑی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مارل گراؤنڈز جو ہیں اور جو جسٹیفیکیشن ہے وہ آپ کی عدلیہ نے دی، اور جو کوئی بھی اس طرح کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ کورٹس میں، جوڈیشری میں اینڈ اپ ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو ملٹری کے ساتھ اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ایسوسیٹ کر کے تو اس طرح کے ڈیسیجن دیے، جس کا ایک شاہکار مثال جو ہے وہ جسٹس منیر ہے۔ یہ مولوی تمیز الدین کیس جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، یہ اس طرح کے کیسز جو ہیں جہاں پہ جمہوریت کے قتل کے خلاف یا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے خلاف یا پیپلز رائٹ ٹو ووٹ اینڈ ٹو بی ووٹڈ کے خلاف کوئی اگر پیٹیشن عدالت میں گئی تو عدالتوں نے یہ جس پہ آج بات ہو رہی ہے جی نظریہ ضرور دفن ہو گیا، یہ کیا تھا؟ تو اس لیے پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ ایک میں تو یہ لفظ جو ہے جوڈیشری کے لیے آنریبل نہیں ہے، لیکن ایک انگریزی میں پاپٹ کا لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں بعض ججوں نے، میں یہ جوڈیشری کے لیے نہیں یوز کر رہا ہوں، آئی ریپیٹ اٹ، ناٹ فار دا جوڈیشری، لیکن کچھ ججوں نے یہ رول ادا کیا، کاٹ پتلی جس کو اردو میں کہتے ہیں، اور انہوں نے اشارہ آبرو جو ہے اس کے بعد انتظار نہیں کیا، بلکہ پہلے سے گیس لگائی کہ اشارہ آبرو ہوگا کیا، اور اسی کے مطابق فیصلے کیے، اسی کے مطابق اپنا پوسچر اختیار کیا۔ یہ مثال جسٹس منیر سے لے کے تو مولوی مشتاق تک دیکھ لیں آپ۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کیس، کل اس کی برسی تھی اور وہ دیکھیں اس کے جو بدترین مخالف ہیں جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت ضیاء کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی عدالتی قتل ہے۔ تو یہ تاریخ ایک وقت لیتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کے اندر چھپے ہوئے راز جو ہیں ان کو اگلتی ہے، جیسے کہ اب ہو رہا ہے پاکستان۔ میں آپ کو 15 کیس بتا سکتا ہوں، یہ جسٹس منیر سے لے کے بیگم نصرت بھٹو، سید ظفر علی شاہ کیس، اگر ایک ایک میں آپ چلے جائیں تو آپ کبھی یہ مس دوبارہ کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ آزاد ہوئی۔ میں اس بات پہ انسسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشری اب بھی آزاد نہیں ہے، اور میں انسسٹ کل سے لے کے تو گزشتہ 10 دن کے واقعات کی روشنی میں کرتا ہوں، پیچھے تاریخ میں نہیں جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے ججز جو رول پلے کر رہے ہیں، ایک ڈس گریسفل، ایک ڈس آنرڈ، یعنی ایک کسی بھی اتنے ہائی کیلیبر کی سپریم کورٹ کے ججز کا رویہ جو ہے وہ آنریبل ہونا چاہیے، اور اس طرح کا ہونا چاہیے جس سے آپ پورے جسٹس سسٹم کو ڈس ریپیوٹ نہ کریں، جو کہ ہو رہا ہے۔ یہ بنچ بن گیا، وہ ٹوٹ گیا، وہ نکل گیا، واٹ از دس؟ یہ تو جناب پرائمری اسکول کے بچے جو ہیں وہ اس سے زیادہ آرگنائز ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں کوئی اس طرح کے کلیکٹیو، اس میں وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے؟ اس کو اب بھی آزادی کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ نے مثال دی انڈیا کی، بالکل آپ کی بات صحیح ہے جی، وہاں پہ ڈیموکریسی پریویل کر رہی ہے،
اور ڈیموکریسی کے جو فروٹس ہیں ان میں سے ایک جوڈیشری بھی ہے. انڈین جوڈیشری از ہائیلی ریسپیکٹڈ پوری دنیا میں. یہ بات نہیں ہے کہ صرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، بلکہ پوری دنیا میں اب اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے. کسی ملک نے، اگر تھرڈ ورلڈ کے ملک نے اپنی جوڈیشری کو یا اپنے جو ہے وہ جسٹس سسٹم کو یا ڈیموکریسی کو ریئل معنوں میں سسٹین کیا ہے فار سچ اے لانگر پیریڈ آف ٹائم اور اس کو کریڈیبلٹی دی ہے، تو وہ انڈیا ہے. تھرڈ ورلڈ میں آپ کوئی اور مثال لے کے آئیں، اتنی اسٹیبلٹی جو ہے آپ کو ان کے ڈیموکریٹک الیکشن سسٹم میں جو ہے وہ نہیں ملے گی جو کہ وہاں پہ ہے. تو اس لیے وہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. یہی بات ہے کہ جو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں کبھی کسی نے کہا ہی نہیں، اینڈ دیٹ از ویری ٹرو. یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ کوئی انڈین پالیٹیشین یہ جرات تک نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے وہ کورٹ کو اس طریقے سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے. انہوں نے اس چیز کو رول آؤٹ کیا ہوا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں، کل میں ایک سابق چیف جسٹس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا مجھے اطلاع ملی کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہونے والا ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے آئی ایس آئی کو فون کیا. کین یو امیجن؟ آئی واز ریئلی شاک. میں نے کہا لک ایٹ دس پرسن، ہی کلیمز ٹو بی اے فارمر چیف جسٹس. بھائی آپ نے آئی ایس آئی کو کس لیے فون کیا؟ آپ چیف جسٹس ہیں، آپ نے آئین نہیں پڑھا کہ آئی ایس آئی کا کیا دائرہ اختیار ہے؟ اور آپ کے کورٹ پہ جو ہے وہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آئی ایس آئی کا اس میں کیا رول ہے؟ وائی ڈڈ یو کال آئی ایس آئی؟ اس سے آپ اندازہ خود ہی لگا لیں کہ آپ کے جسٹسز کتنے ایک آزاد ہیں. بھائی تم پولیس بلاؤ، لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ آئی ایس آئی ہے یا پاکستانی پولیس ہے یا پنجاب پولیس ہے یا ویئر ایور یو آر لوکیٹڈ. جہاں پہ آپ کا ٹاپ برین جو ہے، ٹاپ ڈیسیجن میکر. ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.